ایک ایسا عجیب و غریب میدان جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ میدان کوئی ایسا ویسا میدان نہیں تھا۔ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کو 40 سال تک رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پرانی امتوں میں جب گناہ بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ان پر عذاب نازل کرتے تھے، اور سب سے زیادہ عذاب بھی بنی اسرائیل پر ہی آئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ بہت ہی شریر قسم کے لوگ تھے۔ لیکن آج ایک ایسے عذاب الہی کی بات کریں گے جو ایک میدان میں 6 لاکھ لوگوں پر ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ تو ناظرین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر زمین مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور جنگجو تھے اور نہایت ہی ظالم تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں عمالقہ ہیں جو بہت ہی زوراور اور ظالم ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس عمالقہ کی ظالم قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہے، لیکن ان کو اس میدان سے نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا اور وہ واپس پھر اسی جگہ پر پہنچ جاتے۔ یقیناً یہ عجیب بات ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کا جمع غفیر ہو اور وہ ایک ہی میدان میں 40 سال تک پھنس گئے ہوں، لیکن ان کو اس میدان سے نکلنے کا راستہ نہ ملتا ہو۔ لیکن یہی تو اللہ کا عذاب تھا۔ وہ لوگ اس میدان میں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے صبح کو نکلتے اور شام کو دوبارہ اسی جگہ واپس پہنچ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا اور ان لوگوں کو بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانی کھانا نازل فرمایا۔ حالانکہ اللہ کا اس قوم پر عذاب تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی دعائیں سنی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے کھانا نازل فرمایا جو من و سلوہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، تو یہ 6 لاکھ لوگ الگ الگ چشمے پر جا کر پانی پینا شروع ہو گئے اور من و سلوہ کھانے لگے۔ اصل میں یہ من و سلوہ کیا تھا اور یہ کس طرح کا کھانا تھا؟ من و سلوہ کھانے میں جو من تھا وہ ایک سفید رنگ کا حلوہ ہوتا تھا جو شہد سے بنا ہوا ہوتا تھا، اور یہ من آسمان سے اس طرح برستا تھا جس طرح بارش ہوتی ہے، اور سلوہ ایک پرندہ یعنی بٹیر تھا، اور یہ ہوا کے ذریعے آسمان سے بھنا ہوا آتا تھا۔ بے شک اللہ کی قدرت تھی کہ من و سلوہ جیسا بہترین کھانا جس کے لائق بنی اسرائیل کے لوگ نہ تھے، اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کھانے کی قدر نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہوا تھا کہ یہ کھانا روزانہ تازہ آئے گا اور تم لوگ اس سے کچھ بھی بچا کر کل کے لیے مت رکھنا، لیکن وہ لوگ کوئی بات بھی نہ مانتے کیونکہ ان کو اللہ پر توکل نہیں تھا اور اللہ پر یقین نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور اس کھانے میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، اور جب انہوں نے وہ کھانا چھپا کر رکھا تو وہ کھانا گل سڑ گیا اور خراب ہو گیا۔ اسی دن سے کھانے کا خراب ہونا شروع ہوا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے
تو کھانا کبھی بھی دنیا میں خراب نہ ہوتا اور گوشت کبھی نہ خراب ہوتا۔ میدان طے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک رکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آسائش عطا فرمائی، لذیذ کھانا دیا اور پانی کے 12 چشمے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں سے نور کی روشنی بھی نکلتی تھی، اور جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی، اور جب باہر نکالتے تھے تو دوبارہ آپ کا ہاتھ نور کی روشنی سے چمک اٹھتا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اللہ پر یقین نہیں تھا اور وہ شریر لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور وہ اسی میدان میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔